أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد، قال الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام: من أتى بقبر الحسين عليه الصلاة والسلام معاشيا كتب الله له بكل خطوة ألف حسنة. ناظرین کرام، سامعین کرام، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور میں بہت ہی مشکور ہوں اپنے بھائی جناب سید حازم حسینی صاحب کا کہ انہوں نے اس قابل سمجھا اور مجھے اس چینل کے اوپر مجھے دعوت دیا. میں ان کی دعوت کو لبیک کہتا ہوا اس چینل کے اوپر حاضر ہوا ہوں. موضوع گفتگو یہ ہے کہ 40 سے ظہور تک امام کا 40 سے ظہور تک یہ موضوع گفتگو ہے. اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہے کہ 40 کا اور ظہور کا ان دونوں کے درمیان کوئی رابطہ ہے، کوئی ان دونوں کے درمیان قوی رابطہ یقیناً 40 کا اور ظہور کا ان دونوں کے درمیان رابطہ ہے. جیسے 40 کے لیے ہر فرد، ہر مسلک، ہر مذہب کے افراد جمع ہوتے ہیں، ویسے ہی جب امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور ہوگا تو ہر فرد، ہر مذہب کا، ہر مسلک کا افراد امام کے ساتھ شریک ہوگا. جیسے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی صدا پہ آج لوگ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں. کل اسی طریقے سے جب امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور ہوگا تو پورے عالم میں لبیک یا مہدی کی آواز بلند ہوگی، لبیک یا مہدی کی آواز بلند ہوگی. آج جیسے 40 پہ قلت تھی، دھیرے دھیرے یہ قلت کثرت میں تبدیل ہوتی گئی. اسی طریقے سے جب امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور ہوگا تو چاہنے والوں کی قلت ہوگی، لیکن یہ قلت رفتہ رفتہ کثرت میں تبدیل ہوتی چلی جائے گی. یہ امام کے لشکر میں افراد بڑھتے چلے جائیں گے. تو میرے دوستو، یہ 40 امام حسین علیہ السلام کی یاد میں منایا جاتا ہے، اور مومنین کا جمع ہونا، مومنین کا اکٹھا ہونا دشمنوں کو خوف زدہ بنا دیتا ہے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ایک ایسی شہادت ہے کہ مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے، ایک ایسی حرارت پیدا ہوئی ہے جو کبھی سرد نہیں ہو سکتی ہے. 40 یہ مقدمہ ہے ظہور امام مہدی علیہ السلام کا. ہماری جو زندگی گزر رہی ہے اس وقت، غیبت کبریٰ میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، امام زمانہ کے انتظار کے زمانے میں ہماری زندگی گزر رہی ہے. تو ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں. ہمارے پاس اگر کوئی چیز ہے تو وہ 2 ہیں، یا حسینی مومن ہے یا مہدوی مومن ہے. اب ہم اس کو زیارت 40 سے کیا اکٹھا کر سکتے ہیں؟ امام مہدی، انتظار امام مہدی کا دعویٰ کرنے والے کو اور جو امام حسین علیہ السلام کا مومن ہے، کیا ان دونوں کو ہم یکجا کر سکتے ہیں؟ ایک طرف امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والا، دوسری طرف امام زمانہ سے حقیقی انتظار کی بہت قدر و منزلت ہے. میرے دوستوں، جیسا کہ اور ہم انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ یوسف زہرا
حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اور امام زمانہ کے انتظار کی بہت قدر و منزلت رکھی گئی ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی روایتیں ہیں، اس سلسلے میں احادیث پائی جاتی ہے۔ میں ایک حدیث کا تذکرہ کرتا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ افضل عبادت المومن انتظار فرج اللہ، مومن کی سب سے افضل جو عبادت ہے وہ عبادت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے انتظار امام زمانہ کا، یعنی امام زمانہ کا انتظار کرنا مومن کے لیے سب سے افضل عبادت قرار دیا گیا ہے۔ جہاں پہ اتنی عبادتوں کا تذکرہ ہے، جہاں پہ مختلف طرح عبادتوں کو بیان کیا گیا ہے، عبادتیں ہیں، وہاں پہ سب سے اظہر اور اکمل اگر کوئی عبادت ہے تو اس عبادت کو کہتے ہیں انتظار امام زمانہ علیہ السلام۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر انتظار کرنے والا مومن ہے؟ اس کے اندر مومن کی علامت پائی جا رہی ہے، اسے مومن کہہ سکتے ہیں؟ تو مومن کی جو علامت میرے مولا نے بیان کی ہے وہ 5 علامتیں میرے مولا نے بیان کی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو مومن کی علامتیں بیان کی ہیں وہ 5 علامتیں ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ مومن شب و روز یا روز و شب میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہو۔ اب اگر کوئی انسان رات و دن میں شب و روز میں 51 رکعت نماز پڑھ رہا ہے تو وہ انسان مومن کہلانے کا لائق ہے، اسے مومن کہا جاتا ہے۔ اور دوسری علامت جو میرے مولا نے امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کے لیے بیان کی ہے، بتائی ہے کہ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن اسے کہتے ہیں کہ جو زیارت اربعینیہ پڑھتا ہو۔ حالانکہ زیارتیں کی بہت عظمت ہے، زیارت عاشورہ کی بھی عظمت ہے، زیارت شعبانیہ کی بھی عظمت ہے، زیارت رجبیہ کی بھی عظمت ہے، لیکن ان سب زیارتوں میں سب سے اجمل اکمل اگر کوئی زیارت کو کہا گیا تو وہ زیارت اربعینیہ ہے، یعنی زیارت اربعینیہ کا پڑھنا یہ مومن کی علامت میں سے ہے۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ مومن سجدے میں کی حالت میں اپنی پیشانی کو خاک پہ رکھے۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے۔ اور 5ویں علامت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھے۔ تو یہ مومن کی علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ اب اگر کسی کے اندر یہ علامتیں پائی جا رہی ہیں، کسی مومن کے اندر یہ علامت پائی جا رہی ہے تو یقیناً وہ مومن امام زمانہ کے ظہور کے لیے ہمہ وقت تیار ہوتا ہے۔ جس افراد کے اندر، جس اشخاص کے اندر علامتیں یہ پائی جائیں گی وہ یقیناً مومن ہوگا۔ ایسا شخص امام زمانہ کے انتظار کے لیے تیار ہوتا ہے کہ جیسے امام کا ظہور ہو ہمارا اتصال امام سے مباشر ہو۔ کیوں میرے ناظرین؟ کیونکہ ہم اس وقت امام زمانہ علیہ السلام کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، اور میں نے یہ بات کہی کہ اربعینیہ یہ زینہ ہے ظہور امام زمانہ علیہ السلام کا، کیونکہ ظہور امام زمانہ میں جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، اگر ہم ذرا سا بھی دقت کریں زیارت اربعینیہ کے اوپر تو ہمیں یہ اندازہ لگے گا کہ ہمارے ائمہ نے یا ہمارے امام نے زیارت اربعینیہ میں کیا فرمایا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا وہی مقصد
بیان کیا گیا ہے زیارت اربعینیہ میں، جو مقصد جو ہدف رسول اسلام کا تھا، رسول اسلام کا بھی مقصد یہی تھا، انبیاء الہی کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو تعلیم اور تربیت کی جائے، یعنی لوگوں کو علم کی تعلیم دی جائے اور لوگوں کے نفوس کو پاک کیا جائے، جیسا کہ سورہ جمعہ میں ارشاد ہو رہا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی انبیاء الہی کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں کو پاک کیا جائے، تزکیہ نفس کیا جائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، یعنی انبیاء الہی کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو عالم بنایا جائے، لوگوں کو عاقل بنایا جائے، لوگوں کو ضلالت و گمراہی کے دلدل سے نکال کر انہیں راہ راست پر لایا جائے۔ تو یہی بعین ہی امام حسین علیہ السلام کا یہی مقصد تھا۔ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ لوگوں کو عالم بنایا جائے، لوگوں کو عاقل بنایا جائے، لوگوں کو سمجھدار بنایا جائے، لوگوں کو ضلالت و گمراہی کے جو دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں اس دلدل سے نکال کر انہیں نور کی طرف لایا جائے، انہیں اچھائی کی طرف لایا جائے۔ اس سلسلے میں میرے مولا نے بھرپور کوشش کی ہے کہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر انہیں اچھائی کی طرف لایا جائے۔ میرے مولا نے زیارت اربعینیہ ہی میں یہ فقرہ پایا جا رہا ہے، عبارت پائی جا رہی کہ میرے مولا نے اللہ کی راہ میں جان کی بازی لگا دی۔ حالانکہ میرے مولا نے لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے اپنی قربانی تک دے دی، قربانی اپنی کیا، اپنے اولاد کی قربانی ادا کر دی۔ اللہ نے مال و اسباب کو اللہ کے لیے حوالے کر، سب کچھ اللہ کی راہ میں امام حسین علیہ السلام نے قربان کر دیا۔ تب جا کے امام حسین علیہ السلام کو یہ منزلت ملی ہے کہ اب کوئی اگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے آ رہا ہے تو پروردگار عالم 70,000 حج کا ثواب اس کو عطا کرتا ہے اور 70,000 عمرے کا ثواب۔ جب یہ روایت حضرت علامہ ہلی صاحب کے سامنے سے گزری ہے تو وہ بہت تعجب میں پڑ گئے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی اگر کوئی انسان زیارت کر رہا ہے تو پروردگار عالم اسے 70,000 حج مقبولہ کا ثواب، وہ حج جو اللہ کی راہ میں قبول ہوا ہے۔ حاجی حج کرنے کے لیے مکہ پہنچتے ہیں، ارکان حج ادا کرتے ہیں، مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، سعی کرتے ہیں، سب تمام ارکان کو وہ انجام دیتے ہیں۔ جب حج مکمل کر لیتے ہیں، اگر کوئی ان سے سوال کر لے کہ آپ نے حج کو انجام دیا ہے، کیا آپ کا حج مقبول ہوا ہے اللہ کی راہ میں یا نہیں، اللہ کی نظر میں، تو کوئی یہ حاجی نہیں کہے گا کہ میرا حج اللہ کی نظر میں مقبول ہوا ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میرا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ ہر آدمی یہی کہے گا کہ میرا حج اللہ کے ہاتھ میں، قبولیت اس کے ہاتھ میں ہے۔ جو ارکان تھے ہم نے انجام دے دیے، ہم نے اسے انجام دیا ہے، لیکن اللہ رے امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو دیکھیں۔ اگر کوئی زائر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو آ رہا ہے تو اللہ اس سے 70,000 حج مقبولہ کا ثواب دے رہا ہے، اس حج کا ثواب دے رہا ہے جو حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے۔ تم میرے ناظرین کرام، تو میں نے جیسا کہا کہ یہ روایت جیسے علامہ ہلی صاحب کی نظروں کے سامنے سے گزری، بہت ہی متعجب ہوئے اور تعجب میں پڑ گئے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے سوچا کہ یہ روایت اتنی فضیلت والی ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس روایت میں اتنا مرتبہ کیسے امام حسین علیہ السلام کو پروردگار عالم نے دیا ہے۔
अब अल्लामा हिल्ली किसी से पूछ नहीं सकते, क्योंकि अपने वक्त के आलम हैं, अपने वक्त के फ़क़ीह हैं, अपने वक्त के मरजा हैं, किससे दरियाफ़्त करें, किससे पूछे। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम की फ़जीलत को समझने के लिए अल्लामा हिल्ली मस्जिद कूफा में 40 दिन तक मुसलसल अमल किया। जब 40वें दिन सुबह को कोई रिज़ल्ट आउट नहीं हुआ तो एक मर्तबा मस्जिद कूफा से बाहर निकले। जैसे ही मस्जिद से बाहर निकले, एक शख्स उनके करीब आया। वो कोई और नहीं था, वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने अल्लामा से पूछा, अल्लामा तुम बहुत परेशान हो, क्या बात है? कहा मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इतनी फ़जीलत अल्लाह ने क्यों कर दी है। तो एक मर्तबा मेरे मौला ने अल्लामा हिल्ली से सवाल किया और कहा कि बताओ, मैं तुमसे एक सवाल कर रहा हूँ कि एक बादशाह है, उसके पास उसका लश्कर है और वो बादशाह अपनी रियाया के साथ, अपने लश्कर के साथ शिकार करने के लिए निकलता है। यहाँ तक कि वो शिकार करते करते इतना आगे बढ़ जाता है कि अपने लश्कर वालों से पीछे हो जाता है, अपने चाहने वालों से, अपनी रियाया से पीछे हो जाता है। वो इतना आगे बढ़ जाता है कि अब उसे पलटना मुश्किल हो जाता है। वो जंगल की वादियों में भटकने लगता है, यहाँ तक कि उसे भूख और प्यास का एहसास होने लगता है, लेकिन कुछ नज़र नहीं आता। बादशाह परेशान हो जाता है। तो एक मर्तबा उसकी नज़र एक झोपड़ी के ऊपर पड़ती है। जब उसकी नज़र एक झोपड़ी के ऊपर पड़ती है तो उसके ज़हन में ये ख़्याल आता है कि हो न हो कोई इस झोपड़ी के अंदर ज़रूर मौजूद है। लिहाजा बादशाह अपनी सवारी के साथ उस झोपड़ी के करीब पहुंचता है। जब उस झोपड़ी के करीब पहुंचता है, आवाज़ लगाता है कि मैं प्यासा हूं, तो झोपड़ी के अंदर से एक ज़ईफ़ा बरामद होती है और बादशाह से कहती है, बादशाह मेरे पास माले कायनात, माले दुनिया जो मेरे पास असासा है वो ये मेरी बकरी है, इसके अलावा कुछ नहीं मेरे पास है। अगर तुम इसका दूध पीना चाहते हो तो मैं इस बकरी का दूध तुम्हारे हवाले कर देती हूँ। अल-मुख्तसर ज़ईफ़ा ने दूध बादशाह को अता किया, बादशाह ने पिया, लेकिन भूख का एहसास हुआ। फिर बादशाह ने उस ज़ईफ़ा से कहा कि मुझे भूख लगी है, तो ज़ईफ़ा ने वही जवाब दिया जो पहले बादशाह को दिया था। कहा कि मेरे पास ये माले दुनिया, यही बकरी है, मेरी ज़िंदगी की यही कमाई है, मेरी ज़िंदगी का यही असासा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अल-मुख्तसर ज़ईफ़ा अपनी बकरी को ज़िबा करती है। ज़िबा करने के बाद उसका गोश्त बनाकर उस बादशाह को खिलाती है। जब बादशाह खा लेता है और रुखसत होने लगता है तो ज़ईफ़ा से कहता है कि ए ज़ईफ़ा, अगर तुझे कुछ चाहिए तो मेरे दरबार में आना, और मेरे दरबार में आकर जो भी मांगोगी, किसी भी चीज़ का अगर तुम मुतालबा करोगी तो मैं उस चीज़ को तुम्हारी खिदमत में पेश करूँगा। अब इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लामा हिल्ली से कहा कि बताओ, अगर ज़ईफ़ा बादशाह के महल में, बादशाह की हुकूमत में, सल्तनत में, बादशाह के दरबार में पहुंचकर अगर बादशाह से सवाल करे तो बादशाह को क्या देना चाहिए? तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ पे अल्लामा हिल्ली ने सोच कर कहा कि अगर बादशाह अपनी पूरी दौलत अगर इमाम उस ज़ईफ़ा के सामने पेश कर दे तो भी उस ज़ईफ़ा के एहसान का बदला नहीं लिया जा सकता। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा
کہ اے علامہ بس یوں سمجھو کہ اللہ کی راہ میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان دی، اپنی جان دی، اپنا مال قربان کیا، اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اپنا ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو اب اللہ کے پاس جو تھا اللہ نے وہ سب امام حسین کے حوالے کر دیا۔ تو ناظرین کرام، امام حسین علیہ السلام کی بہت ہی عظمت ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے انبیاء علیہم السلام اور ائمہ جنت سے اجازت لے کر قبر امام حسین علیہ السلام پر پہنچتے ہیں۔ مولا کائنات کے فرزند امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی بہت عظمت بیان کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ کوفے کا رہنے والا ایک شخص تھا، سلیمان آمش یا آمش۔ ان کا بیان ہے کہ میرا ایک پڑوسی تھا، میرا ایک چاہنے والا تھا، ہمارا آنا جانا تھا، ہم دونوں آپس میں بیٹھ کر گفتگو کرتے تھے، بات کرتے تھے۔ ایک دن میں اس کے گھر پہنچا اور میں نے اس سے ایک سوال کیا کہ دوست یہ بتاؤ کہ تمہارا نظریہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں کیا ہے، تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کا سبب بنتی ہے۔ سلمان کہتے ہیں کہ مجھے بہت غصہ آیا، اور اتنا غصہ آیا کہ میں اس کے گھر سے نکل کر اپنے گھر پہنچا، اور میں سوچنے لگا کہ اس نے بہت بڑی بات کر دی۔ میں اس کے ساتھ رہتا تھا، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے وہ عقیدت رکھتا ہے، لیکن اس نے زیارت امام حسین علیہ السلام کو کہا کہ یہ بدعت ہے، لہٰذا وہ سوچتا رہا کہ امام حسین علیہ السلام کی کون سی ایسی فضیلت میں بیان کروں جس کی وجہ سے وہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے لگے، امام حسین علیہ السلام سے الفت کرنے لگے۔ لہٰذا اس نے سوچا کہ اب میں اس سے ملاقات کروں گا تو امام حسین علیہ السلام کی فضائل، امام حسین علیہ السلام کے فضائل و مصائب اور زیارت کے متعلق حدیثیں بیان کروں گا۔ دوسرے دن جب یہ سو کے اٹھا اور اس کے گھر پہنچا ہے، دروازے پر دست الباب کیا ہے تو اندر سے آواز آئی ہے کہ وہ اس وقت کربلا کی سمت رواں ہے۔ اس شخص کو یعنی جناب سلیمان کو بڑا تعجب ہوا۔ تعجب ہونے کے بعد اس نے کہا کہ وہ شخص جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو بدعت سمجھ رہا تھا، وہ کیسے کربلا کے لیے روانہ ہو گیا ہے؟ وہ کیسے امام زمانہ علیہ السلام اللہ